بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں کی بڑی تمنا تھی کہ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں اور اس کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی-القعدہ 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا اور 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو ایک مخبر کو حالات دریافت کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا۔ اس نے آ کر خبر دی کہ قریش ایک بڑی جماعت کو لے کر مسلمانوں کو روکنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سن کر حدیبیہ کے مقام پر اترے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مکے والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کا ہے۔ مگر کفار کسی طرح نہ مانے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا۔ مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، بس پھر کیا تھا، ایک تہلکہ مچ گیا۔ تمام مسلمان جوش و خروش میں آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ پھر ایک ببول کے درخت کے نیچے تمام صحابہ سے جانثاری کی بیعت لی۔ اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کی بیعت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس پر خوشی ظاہر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: تحقیق اللہ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے سے تم سے بیعت کی۔ سورہ فتح۔ یہ سب ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، لیکن مسلمانوں کے اس جوش اور غیظ و غضب کا قریش پر بہت اثر ہوا۔ وہ گھبرا گئے۔ پھر انہوں نے بھی اپنا ایک قاصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ اس قاصد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی چند شرطیں پیش کیں، جس کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما کر صلح فرما لی۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں، آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ اس معاہدے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آ گئے اور ان شرائط کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ شکریہ۔